فرانسس بیکن ایز این ایسیسٹ. ہمارا یہ ٹاپک دیا ہوا ہے پیج نمبر 42 پہ، اور اس کے ہم فرسٹ پیراگراف کو ایلیبوریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ فرانسس بیکن جو ہے انگلش ایسے کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا عامل ہے. اس کے ایسے جو ہے انگلش لینگویج کے کلاسکس کا درجہ رکھتے ہیں. فرانسس بیکن کو یہ پوزیشن نہ صرف اس کے ایسے کے سبجیکٹ میٹر کی وجہ سے ملی، بلکہ اس کے یونیک سٹائل اور فائن لٹریری ٹیسٹ کی وجہ سے بھی اس کو یہ مقام حاصل ہوا. فرانسس بیکن کو اگر فادر آف انگلش ایسے کہا جائے تو یہ بات بے جا نہ ہوگی. ہگ والکر نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ وہ بیسیکلی انگلش ایسیز کا بانی ہے. سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے کہ فرانسس بیکن نے اپنے ایسے کا جو جنرل کنسپشن ہے وہ اس نے فرینچ رائٹر اور فلاسفر مونٹین سے حاصل کیا تھا. یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر مونٹین نے فرینچ لینگویج کے اندر انگلش ایسیز کی بنیاد رکھی تو فرانسس بیکن نے اس نیو بورن بیبی کو میچور کرنے کی ذمہ داری انگلش لینگویج میں اس نے نبھائی. فرانسس بیکن کے ایسیز جو ہے وہ they are grains of salt which will rather have an appetite that offend with society. کہ بیسیکلی وہ نمک کے وہ دانے ہیں جو کہ سوسائٹی کے جو کہ ہر انسان سوسائٹی کے اندر موجود ہر انسان کے معدے کا حصہ ہیں، اس کو ضرورت ہے ان کی. تو فرانسس بیکن کا فرسٹ انگلش ایسے ہونا بیسیکلی اس کی خوبی ہے کہ وہ ایک ایسے ٹائم میں ایک ایسے وقت میں رہا جب زندگی جو ہے وہ وگر اور سیریسنس سے بھری ہوئی تھی. جہاں مونٹین کے ایسیز کے اندر ہزاروں کے حساب سے الفاظ موجود ہوتے تھے، فرانسس بیکن کے ایسیز کے اندر چند الفاظ پہ ساری بات کی جاتی تھی. مختصر شارٹ ایسیز ہوتے تھے. ولیم ہنری ہڈسن کے مطابق فرانسس بیکن کے ایسیز جو ہے وہ رائپسٹ وزڈم آف ایکسپیرینس سے بھرے پڑے ہیں. میں بات کر رہا ہوں پیج نمبر 42 پہ، تھرڈ پیراگراف پہ. ہڈسن یہ بات بھی کہتا ہے کہ فرانسس بیکن کے ایسیز نے دراصل اسی وجہ سے پاپولیرٹی حاصل کی، رائپسٹ وزڈم کی وجہ سے اس نے پاپولیرٹی حاصل کی. گو کہ فرانسس بیکن نے ایسے کا کانسیپٹ مونٹین سے لیا، لیکن پھر بھی فرانسس بیکن اور مونٹین کے درمیان بہت کم چیزیں جو کامن ہیں. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو فرانسس بیکن جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے مونٹین سے باٹل لی اور اس نے اپنے دماغ سے نکالی ہوئی شراب سے اس باٹل کو بھر دیا. فرانسس بیکن جو ہے اس کے اندر یہ ایک انرائولڈ ایبلٹی تھی کہ وہ اپنی تھاٹس کو شارٹیسٹ پاسبل اسپیس کے ساتھ وہ پیک کر دیتا تھا، لکھ دیتا تھا. فورتھ پیراگراف پہ بات کریں گے پیج نمبر 42 پہ کہ فرانسس بیکن کے ایسیز جو ہے وہ ویرائٹی آف سبجیکٹس کو ڈیل کرتے ہیں. ویرائٹی ہے ان کے اندر، اور فرانسس بیکن نالج اور ایکسپیرینس کے کسی بھی اسفیئر کو نہیں چھوڑتا، کسی کو بھی اگنور نہیں کرتا. فرانسس بیکن مختلف سبجیکٹس کو ڈیل کرتا ہے جیسے کہ محبت، شادی، سنگل لائف، ڈیتھ، ایڈورسٹی، پیرنٹس اینڈ چلڈرن، گارڈن، ٹریول ایکسیٹرا. ہر موضوع پہ اس نے لکھا، اور بیسیکلی اس کے ایسیز جو ہے اسی چیز کو ریویل کرتے ہیں کہ رائٹر جو ہے میکیاویلین فلسفی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ انسان کی جنرل ٹینڈنسی کو سامنے رکھ کے پریکٹیکل اپروچ ریڈر کے لیے پیش کرتا ہے. پیج نمبر 42 پہ پانچواں پیراگراف ایلیبوریٹ کریں گے کہ فرانسس بیکن کے ایسیز کا پہلا ایڈیشن 1597 میں پبلش ہوا، اور اس کے اندر صرف 10 ایسیز تھے. فرانسس بیکن نے ان کو فریگمنٹ آف مائی کنسیٹس بولا، اور پھر اس کے بعد اس نے they were merely jotting down on paper in aphoristic style. فرانسس بیکن نے ان کو unripened کہا. سیکنڈ ایڈیشن میں فرانسس بیکن نے ورڈ ایسے کا اس نے میننگ اور سگنیفیکنس لیا بیٹر مینر میں، اور آج بھی اس کے ایسے دے آر اسٹل ان بریف نوٹس، شارٹ نوٹس میں موجود ہیں. 1625 میں پیج نمبر 42 پہ چھٹا پیراگراف ایلیبوریٹ کروں گا آپ کے سامنے. 1625 میں فرانسس بیکن کی ایسیز کا 7واں ایڈیشن جو ہے وہ پبلش ہوا، اور اب وہ ان کو بریف نوٹس یا فریگمنٹس نہیں کہتا تھا. اب یہ جرنی فرسٹ ایڈیشن تھرڈ ایڈیشن جب آیا تو ایسیز کی اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی، اب یہ بیسٹ فروٹ آف پین اینڈ پیپر بنے، اور اس کے ایسیز جو پرووربس بن گئے. بہت سے زیادہ تر اس کی جو سینگز ہیں فرانسس بیکن کی وہ پرووربس بنی. لوگوں نے
عملی جو زندگی ہے ان کے اندر ان الفاظ کا استعمال شروع کیا. جیسے یہاں پہ ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے کہ ریڈنگ میکس اے فل مین, کانفرنس اے ریڈی مین, اینڈ رائٹنگ این ایگزیکٹ مین. فرانسس بیکن کے ایسیز کا جو سبجیکٹ میٹر ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ مین ہے, انسان اس کا سبجیکٹ ہے. پیج نمبر 42 پہ 7ویں پیراگراف پہ بات کر رہے ہیں کہ مین, اور مین کون سا, رینائسنس کا آدمی. اور فرانسس بیکن چونکہ رینائسنس کا آدمی تھا اور اس نے بیسیکلی اس دنیا کے اندر انسان کو اہمیت دی اور اس دنیا کے معاملات کو اس نے ڈیل کیا, اور اس کے ایسیز دراصل ورلڈلی سکسیس کے لیے بہترین گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں. پیج نمبر 42 پہ 8ویں پیراگراف پہ بات کریں گے کہ مین سبجیکٹ فرانسس بیکن کا کے ایسے کا کیا ہے, کامیابی, آرٹ آف سکسیس ہے بیسیکلی. کرٹک مائر نے اپنی کتاب ماڈرن انگلش لٹریچر کے اندر کہا کہ ہیومن نیچر اینڈ ہاؤ ٹو مینج وڈ بی گڈ ٹائٹل فار ہز بک آف ایسیز, کہ انسانی فطرت اور کس طرح اس کو مینج کیا جائے, یہ بیسیکلی اس کے ایسیز کا بہترین ٹائٹل ہو سکتا ہے. اور بیسیکلی وہ انہی چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ انسان کے ساتھ انسانی فطرت کو فرانسس بیکن نے ڈیل کیا, انسانی فطرت کو سمجھتا تھا اور اس کو چیز کا علم تھا کہ انسان جو ہے وہ ایول کی طرف جلدی جاتا ہے, اچھا برائی کی طرف جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے. 8واں پیراگراف پیج نمبر 42 پہ ڈسکس کریں گے کہ فرانسس بیکن کی آبزرویشن شارپ اور ایکیوٹ تھی, اور 3 چیزیں اس کے آبزرویشن کا جس کے ساتھ تعلق ہے, اور وہ کیا ہے, انسان کی زندگی کے ساتھ, کہ مین انسان کو وہ سپریم بینگ کے ساتھ ریلیشن شپ میں دیکھتا ہے, انسان کو اپنی ذات کے ساتھ دیکھتا ہے اور انسان کو سوسائٹی اور دنیا کے ساتھ کے حساب سے دیکھتا ہے. ان 3 پہلوؤں سے اس نے اپنی آبزرویشن کو اس نے دکھایا. پیج نمبر 42 پہ آخری پیراگراف کو ڈسکس کریں گے کہ فرانسس بیکن اپنے ایسے آف ٹروتھ میں دراصل انسانوں کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ سچ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ سچ ان کی فری ول کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے, وہ ان کی ایمبیشس نیچر کے خلاف ہے, اور یہ چیز اٹرلی ان پلیزنٹ ہے. لوگوں کو اس بارے میں بالکل باخبر ہونا چاہیے کہ nothing is more shameful than to be found false, کہ اس سے زیادہ شرمندگی کوئی بات نہیں کر آپ کا جھوٹ پکڑا جائے. خدا جو ہے وہ کسی اور گناہ سے زیادہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. مین ان ریلیشن ٹو سپریم بینگ, یہاں پہ دیکھیے اس چیز سے پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ وہ ہمیں پھر آگے کیا کہتا ہے کہ نالج آف ٹروتھ, انکوائری آف ٹروتھ اینڈ بلیف ان ٹروتھ از دا ہائیسٹ گڈ آف ہیومن لائف, کہ یہی ہائیسٹ گڈ ہے انسان کا, سچ کے بارے میں جاننا, سچ کو ڈھونڈنا, سچ پہ یقین رکھنا. It is heaven upon earth to have man's mind move in charity, rest in providence, turn upon the poles of truth. سچائی کے تو یہ وہیں سپریم بینگ کے ساتھ جوڑ رہا ہے انسان کو. اس کے بعد انسان کی, جیسے میں نے بات کی کہ سپریم بینگ کے ساتھ جوڑا, اس نے سچ کے بارے میں باتیں کی, پھر انسان کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا, کہ ریونج میں آپ دیکھیں تو اپنی ذات کے ساتھ وہ جوڑتا ہے. کہ یہاں پہ وہ نیکسٹ پیج پہ پیج نمبر 43 پہ آپ اس کا ایسے دیکھیں, ریونج از اے کائنڈ آف وائلڈ جسٹس. دراصل وہ ریونج کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے, اور اس کی وجہ سے آپ ریونج, جب تک آپ انتقام لے کے ٹھنڈے نہیں ہو جاتے تب تک آپ کے زخم جو ہرے بھرے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ایک نوبل ایکٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ فرانسس بیکن جو ان مواقع کی بات بھی کرتا ہے جہاں آپ جو ہے نا وہ انتقام لے سکتے ہیں. الاؤیبل ہے, وہ کہتا ہے قابل برداشت ہے, جب آپ قانون کی نظروں سے جان بچا کے آپ انتقام لے سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے پیج نمبر 43 پہ سیکنڈ پیراگراف, کہ آف میرج اینڈ سنگل لائف کے اندر فرانسس بیکن جو ہے اپنے آرگومنٹس دیتا ہے کہ مین دیٹ ہیتھ 5 اینڈ چلڈرن ہیتھ گیون ہوسٹیجز ٹو فارچون, کہ وہ بیسیکلی میرڈ آدمی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہی از مور پیٹریوٹ دین اے سنگل مین, کہ سنگل آدمی سے زیادہ پیٹریوٹ, زیادہ محبت, وطن سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان میرڈ مین بیسٹ فرینڈز ہیں. بیسیکلی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے میرڈ بندے کی, کیونکہ وہ اپنے ملک کی, اپنے پبلک کی ویلفیئر کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے. کہتا ہے کہ ان میرڈ لوگ جو ہیں وہ اچھے دوست ہو سکتے ہیں, بیسٹ سرونٹ ہو سکتے ہیں, بیسٹ ماسٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن کہتا ہے کہ بٹ نیور بیسٹ سبجیکٹ بیکاز دے آر لائٹ ٹو رن, لیکن اچھے سبجیکٹس نہیں ہو سکتے بیکاز کے بھاگ سکتے ہیں. اور اس نے اسی عرصے کے اندر یہ بات بھی کی کہ ان میرڈ بندے کے ساتھ آپ شادی دوستی کریں گے, وہ آپ کی وائف کو بھگا کے لے کے جا سکتا ہے. یہ فرانسس بیکن نے اپنے ایسیز میں بات کی ہے. اس کے بعد آگے پیج نمبر 43 پہ تھرڈ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ فرانسس بیکن آف ڈیتھ میں
یہی بات کر رہا ہے اسٹارٹنگ سرپرائزنگ بگننگ دے کے کہ مین فیئر ڈیتھ ایز چلڈرن فیئر ٹو گو ان ڈارک، کہ انسان لوگ جو موت سے اسی طرح ڈرتے ہیں جیسے بچے اندھیرے میں جانے سے ڈرتے ہیں، کہ موت بھی اسی طرح نیچر ہے جس طرح برتھ، انتقام، محبت، آنر، یہ ساری چیزیں انسان کو موت کا سامنا کرنے کے معاملے میں بڑا بہادر بنا دیتی ہیں۔ ہاگ واکر فرانسس بیکن کیسز کے بارے میں وہی بات کرتا ہے کہ کنڈینس اینٹی تھیٹیکل سینٹنسز موجود ہیں، بریف ہے اور پرووربیل ایکسپریشنز موجود ہیں اس کیسز کے اندر، کہ نو مین ایور اسپوک نیٹلی اینڈ مور ویٹلی دین بیکن۔ بین جانسن نے کہا کہ کوئی بھی اس سے بہتر انداز میں کوئی بھی نہیں بول سکا۔ اس کے چونکہ ورلڈلی وزڈم ہے اس کے اندر، اس کے ایسیز کے لکھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ فرانسس بیکن کے ایسیز کی اگلی جو کوالٹی ہے پیکولر چارم اور ٹیسٹ ہے اس کے اندر، جیسے اسی طرح جیسے نمک کے دانوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ دے مسٹ بی ریڈ اینڈ ری ریڈ، سکسیسو ریڈنگ وڈ ناٹ کلوائے دا ایپیٹائٹ، کہ آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں اور اس کو پڑھ کے آپ کا جو ریڈنگ ایپیٹائٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں پڑتا، آپ کبھی بھی تنگ نہیں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے جناب نمک جو ہے وہ ڈش کو ٹیسٹی بناتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایپیٹائزنگ کو ٹیسٹی کرتے ہیں، زیادہ بہتر کرتے ہیں۔ تو آخری پیراگراف ڈسکس کریں گے پیج نمبر 43 پہ، کہ فرانسس بیکن ایک گریٹ ایسیسٹ تھا انگلش لٹریچر کے اندر، اس کی ایسیز کے فیلڈ میں بہت میجر کنٹریبیوشن ہے اس کے۔ ایسے فرانسس بیکن کے انٹلیکٹ کا ثبوت ہے، ایک عقل مند آدمی تھا، مارل اور ورلڈلی وزڈم اس کے ایسیز کے اندر جگہ جگہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، اسی لیے اسے فادر آف انگلش ایسیز کہا جاتا ہے۔ اور اسے کبھی بھی کہتا ہے کہ لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ اس کو چارلز لیمب اور مونٹین جیسے لوگوں کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یونیک ہے، کیونکہ اس کے ایسیز جو ہے وہ یونیک سٹیٹس رکھتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک فرانسس بیکن ایز این ایسیسٹ۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔